حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انفق علیک، ابن آدم تو خرچ کیا کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ یہ حدیث بڑی پیاری حدیث ہے، اور اس کے اندر لوگوں کو بڑا اہم پیغام دیا ہے کہ انسان کو اپنا پیسہ، اپنا مال جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس مال کو اللہ کے بندوں پر، ان کی ضرورتوں میں، اپنے گھر والوں پر، اپنے دوست اور احباب پر جائز طریقے سے خرچ کرنا چاہیے۔ اتنا بھی خرچ نہ ہو کہ وہ اسراف کی حد میں چلا جائے، اور قرآن نے اس کو منع بھی کیا ہے کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا، کہ آپ کو ہاتھ اتنا بھی نہیں پھیلانا ہے، اپنے آپ کو اتنا بھی سخی نہیں بنا دینا ہے کہ آپ بالکل تنگ دست ہو کر کے بیٹھ جائیں۔ ایک حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو تنگ دست اور غریب چھوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو مالدار بنا کر کے چھوڑا جائے۔ اور آج کے دور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج کا دور دیکھا جائے تو جس طریقے سے کبھی مال فتنہ ہوتا ہے، مال کے ذریعے سے ایمان کو خطرہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے آج کے دور میں مال کے نہ ہونے سے بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو مال کا ہونا کوئی برا نہیں ہے، حلال مال کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس کو دبا کر رکھنا، اس کو گن کر کے رکھنا، اس کی جگہ جگہ پر جو ہے اللہ نے ممانعت فرمائی ہے اور خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب آپ ذمہ داری لیتے ہیں، جب کسی کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور اس کو خرچ کرتے ہیں، کسی کے اوپر خرچ کرتے ہیں، کسی بیمار کے اوپر خرچ کرتے ہیں، دینی تعلیم میں یا دینی تعلیم کو آگے بڑھانے میں، مسجد مدرسوں کے اندر خیر کے کاموں میں، اپنے گھر والوں پر ان کو اچھا لا کر کے کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آمدنی کے اندر برکت دے دیتا ہے۔ میں اپنا واقعہ ایک بتاتا ہوں کہ خرچ کرنے سے اللہ کس طرح بڑھاتا ہے۔ کبھی کبھی بندے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھوں ہاتھ ہی بڑھا دیتا ہے، 1 کے 10 گنا بڑھا کر کے دے دیتا ہے۔ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، دل کے اندر خیال آیا، کیونکہ جب انسان حرمین کے اندر جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، بیت اللہ جائے یا مسجد نبوی جائے، تو اس کے بہت جذبات جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں سے، تو اس کے دل کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے عام حالات سے۔ لہٰذا جب وہ بندہ حرمین کے اندر جاتا ہے تو اس کی ایمان کی کیفیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو جب میں وہاں پر گیا تو میں اپنے روم سے جب نکلا تو مجھے یہ خیال ہوا کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 کے 10 دیتا ہے، تو کیوں نہ کچھ صدقہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ 1 کے 10 کس طرح دیتا ہے۔ اگرچہ ہمیں آزمانا نہیں چاہیے، آزمانے کا کام ہمارا نہیں اللہ کا ہے، آزمائش اللہ کا کام ہے، ہمارا کام اطاعت کا کام ہے، ہمارا کام فرما برداری کا کام ہے، اللہ کے وعدوں پر بن دیکھے یقین کرنا ہمارا کام ہے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی کیفیت بدل دیتے ہیں، تو دل کے اندر یہ خیال آیا۔ بہرحال میں روم سے چلا تو مسجد نبوی کے گیٹ کے جب میں قریب پہنچا تو وہاں بہت سارے لوگ فلسطین کے یا عرب کے اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ بھیک نہیں مانگتے، وہ ایک طریقہ سکھاتے ہیں بھیک سے بچنے کا، ایک دوسرا طریقہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ وزن کرنے کی مشین لے کر کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے کے لیے کوئی چیز لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ وزن بھی نہیں کرتے ہیں، ان کو ہدیے کے طور پر کوئی 1 ریال، کوئی 2 ریال، کوئی 5 ریال اس طرح سے دے کر کے گزر جاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا چلو 1 ریال دے کر کے اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ بہرحال میں گیٹ پر پہنچا، میں نے 1 ریال نکالا اور میرے دل کے اندر، میرے دل کی کیفیت یہ کہ اللہ اس کا بڑھا کر کے دے گا، کیونکہ جب خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ بڑھا کر دیتا ہے۔ تو میں نے 1 ریال نکالا، کوئی بچہ تھا بڑا خوبصورت سا عرب کا، تو وہ بہت دیر سے بیٹھا ہوا تھا اس امید میں کہ کوئی گاہک آئے اور اس سے وزن کرائے، اس کو کچھ دے کر کے جائے۔ میں نے اس کو 1 ریال دیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میں آگے چلا گیا۔ وزن نہیں کیا کیونکہ وزن کرنا مقصد بھی نہیں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، بہت سے لوگ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں تاکہ بچے کی حوصلہ افزائی ہو جائے کہ اس کی مشین پر وزن کیا گیا، اس کو یہ احساس ہو کہ اس نے بھیک نہیں مانگی، اس نے کمایا ہے۔
تو بہت سارے لوگ وزن بھی کر لیتے ہیں. بہرحال میں یہ سوچ کر کے اور چلا گیا. میں تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے گیا اور جانے کے بعد میں مسجد نبی میں نماز پڑھی, نماز ادا کی, اللہ سے جو دعا کر سکتے تھے, سلام پیش کرنا تھا وہ سب کیا. مغرب کی نماز سے پہلے مسجد نبوی کے اندر کا حصہ ہے اور ایک باہر کا حصہ ہے جو گنبد خضرا والا حصہ کہلاتا ہے. تو مغرب کے بعد وہاں تک بھی صفیں لگ جاتی ہیں, دسترخوان بچ جاتے ہیں. تو میں پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص, کیونکہ وہاں معلوم نہیں ہوتا ہے کون عجمی ہے کون عربی ہے, میں پہلی صف میں جب بیٹھا ہوا تھا تو ایک نوجوان جس کی عمر کوئی 30-35 سال کے قریب ہوگی, تو وہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ دوسری صف میں بیٹھنے کی کہیں کوشش کر رہا ہے. تو ایک عربی آدمی تھا. کہیں پر جو عربی لوگ ہوتے ہیں, یہ شیخ ہوتے ہیں, ان کے دماغ میں تعلی ہوتی ہے, یہ عجمیوں کو سمجھتے ہیں یہ تو کسی قابل ہی نہیں, تو غلام ہے, مسکین ہے سب لوگ, تو وہ ان کو توجہ نہیں دیتے ہیں. اس نے اس کو بہت زور سے جھڑکا عربی میں, اس کو کہا کیا یہاں گھسے چلے آ رہے ہو, چلو وہاں جاؤ, پیچھے جاؤ. جس طرح سے ہوتا ہے ایک چھوٹے آدمی کو جھڑک دیتے ہیں. تو کیونکہ بیچارے جو یہ عجمی ہوتے ہیں ہمارے یہاں کے لوگ, جا کر کے عرب میں کام کرتے ہیں, بیچارے ڈرے دبکے رہتے ہیں. تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ترش روئی اور اللہ کے نبی کے امتی کے ساتھ ترش روئی, یہ بات اچھی نہیں ہے. تو میں نے دور سے اس کو اشارہ کیا, میں نے آپ ادھر آ جائیں, کیونکہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ عجمی ہے یا عربی ہے, کون سے ملک کا ہے, پتہ نہیں زبان سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا. تو میں نے اس کو اشارے سے بلایا, آپ ادھر آئیں. میں نے اپنے پاس میں گنجائش کری, تھوڑا سا پاس والے کو بولا آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں. میں نے اس کو اپنے پاس میں بٹھا لیا. میرے پاس میں وہ بیٹھا رہا. اس نے میرا لباس دیکھا تو اسے لگا کہ یہ کوئی ضرور اپنے ہی ایشیائی ملک کے ہیں. تو وہ خاموش بیٹھے رہے. اس نے کہا کہ آپ پاکستان سے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بھائی, میں انڈیا سے ہوں. اچھا آپ انڈیا سے ہیں, میں بھی انڈیا سے ہوں. اب تو زبان کھل گئی, اس کو معلوم ہو گیا, مجھے بھی معلوم ہو گیا, ایک دوسرے کی زبان سمجھنے لگے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ کام کرتے ہیں؟ ہاں میں بحرین میں کام کرتا ہوں. میں بحرین سے یہاں پر عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا اور ہماری گاڑی وہاں سے بن کر کے چلتی ہے, گروپ بن کر کے چلتا ہے, تو میں عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں. بہرحال تو میں نے اس سے معلوم کیا آپ انڈیا میں کہاں سے؟ کہنے لگا اتر پردیش سے. میں بھی اتر پردیش سے. آپ کہاں سے؟ تو اس نے بتایا ادھر مشرقی یو پی سے, گونڈا سے یا کدھر سے تھا. بیچارہ وہ کام کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. مطلب اس کو خوشی ہوئی, اس کو عزت ملی اور اس کا دل بہت خوش ہوا کہ ایک آدمی نے جھڑک کر بھگا دیا تھا, اب باہر ملک کے اندر کوئی اپنے پاس بٹھا رہا ہے, بلا رہا ہے, تو اس کا حوصلہ بڑھا. بہرحال وہ بیٹھا رہا. ابھی مغرب میں کوئی آدھا گھنٹہ تھا, وہ بھی ذکر میں لگا رہا, ہم بھی جو ذکر ہو سکتا تھا وہ کرتے رہے. اس نے مجھے 10 ریال نکال کر کے دیے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کبھی کبھی کس طرح بڑھا کے دیتا ہے. ہم لوگ کبھی کبھی کرتے ہیں تو اللہ نقد بھی نفع دے دیتا ہے. تو ادھر میں 1 ریال صدقہ کر کے آیا تھا. دل میں یہ جذبات تھے کہ آج دیکھنا ہے اللہ کس طرح 10 ریال دے گا. اب دیکھیے کہاں کا رہنے والا, کس ملک میں رہنے والا, اور کہاں وہ سفر کر کے آیا, اور کہاں سے میں نے اس کو اپنے پاس بٹھا کر کے بلایا. اب اس نے 10 ریال نکالے اور 10 ریال نکالنے کے بعد میں مجھے کہا کہ آپ یہ رکھو. میں نے کہا بھائی نہیں, میرے پاس میں ہے الحمدللہ, مجھے ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا نہیں مجھے بہت خوشی ہوگی, آپ اللہ کے نبی کی مسجد میں ہدیے کو منع کر رہے ہیں. اس نے جب یہ حوالہ دیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے جزاک اللہ, میں سمجھ گیا. میں نے تم نہیں, وہ اوپر سے دلوا رہا ہے. اس نے کیونکہ قبول کر لیا ہے اور وہ تجارت میں نفع ہو چکا ہے, اس لیے وہ منافع کے ساتھ میں 10 ریال اس نے بھیجے. پھر اس نے جو ہے اس کا مطلب وہ اتنا خوش تھا, اتنا جذبات میں تھا کہ مجھے عزت مل گئی اور اپنے یہاں کا, اپنے وطن کا کوئی آدمی مل گیا. پھر اس نے 2 ریال نکالے, یہ اور لے لیجئے. میں نے بھائی نہیں ضرورت نہیں ہے, میرا نمبر لے لیجئے, اگر ضرورت پڑے تو مجھے بتا دینا, میں ابھی یہیں ہوں, کل مجھے یہیں مل لینا, آپ رکھ لو, بہت ضرورت پڑتی ہے. زبردستی اس نے مجھے 1 ریال اور دیا. جب میں نے اس کے 2 ریال میں سے کہا چلاؤ 1 ریال اور دے دو, یہ آپ اپنے پاس رکھو, تو وہ 11 ریال مجھے دے کر کے دے. تو یہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے, یبن آدم انفق علیک, ابن آدم خرچ کر, میں تجھ پر خرچ کروں گا. تو یہ اللہ رب العزت بڑھا کر کے پھر بندوں پہ خرچ کرتا ہے. جب کوئی اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے اپنے بھائی پر, اپنی بہنوں پر, اپنے ماں باپ پر, اپنے محلے والوں پر, اپنی بستی والوں پر اور اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے, تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھ پر خرچ کروں گا. اور جس پر اللہ خرچ کرنے پر آ جائے تو پھر وہ لوگ اور وہ انسان پریشانی میں نہیں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے چلے جاتے ہیں. بہرحال
یہ واقعہ اور یہ وعدہ یہیں پر پورا نہیں ہوا اور یہ دن مکمل ہوا۔ اگلے دن پھر دل کے اندر عجیب جذبات پیدا ہو گئے کہ کل تو اللہ تعالیٰ نے 1 کے 10 دیے تھے، تو یہ تجارت تو نفع کی ہے بھائی، تو کیوں نہ اس کو کیا جائے۔ تو دل کے اندر پھر وہی خیال آئے۔ میں نے سوچا کہ جب بڑھ کر ہی مل رہے ہیں تو کیوں نہ آج 2 ریال خرچ کیے جائیں اور دیکھتے ہیں اللہ ہمیں کیسے بڑھا کر کے دیتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کل حادثہ ہو گیا ہو یا اچانک سے واقعہ ہو گیا ہو، آج اللہ سے پھر مانگ کر کے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بندوں کو کبھی کبھی ان کے گمان اور اعتقاد اور یقین کے مطابق نوازنے کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کی بات اور واقعات پیش کرا دیتے ہیں۔ بہرحال میں نے 2 ریال اس دن صدقہ کیے اور میں آ گیا، مسجد نبوی میں رہا اور اپنے جو کام تھے وہ ہوتے رہے، کرتے رہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد میں میرے ایک دوست کا ریاض سے فون آیا، عرب ریاض سے۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ وہاں پر مدینے میں آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ میں تو مجھے معلوم ہوا، اور آپ مجھے پہلے بتاتے تو میں بھی وہاں حاضر ہوتا، ساتھ میں ہم لوگ عمرہ کرتے رہتے، بہت اچھا لگتا، ملاقات ہوتی، مگر میں ایک لڑکا کو آپ کو بھیج رہا ہوں، میں نے اسے آپ کا نمبر دیا ہے، وہ آپ کو وہیں پر کال کرے گا، آپ اس سے ملاقات کریں۔ تو میں نے سمجھا شاید وہ خدمت وغیرہ کے لیے بھیج رہا ہوگا یا کوئی چیز ضرورت کی ہو، تو اس لیے اس نے بھیجا ہے۔ تو 15 منٹ انتظار کرنے کے بعد میں ایک جگہ متعین کی، اس لڑکے کی کال آئی، میں نے اس کو بتایا بھائی میں فلاں فلاں جگہ ہوں، وہ آئے۔ آنے کے بعد میں اس نے کچھ سامان دیا اور اس کے بعد میں کہا کہ وہ فلاں صاحب نے جن کا فون آیا تھا آپ کو 200 ریال دیے۔ میں چونک گیا، اللہ اکبر، اللہ کے وعدے کتنے سچے ہیں، کتنے پکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے وعدہ کرتا ہے پھر ان کے مطابق دیتا بھی ہے۔ پھر میرے دل کے اندر یہ خیال آئے کہ بندے تو کہاں تک ہماری چیز اور کہاں تک ہمارے وعدوں کے لیے آگے بڑھتا رہے گا، ہم 10 گنا نہیں 20 گنا بھی بڑھا کر کے دیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ بندے کا یقین اور اعتقاد ہم پر ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے امید اور یقین کے ساتھ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا چاہیے، اور اللہ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ۔ یہی ہے اللہ اعلان لگا کر کہہ رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے۔ اب اللہ کو تو قرض کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہی ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت میں خرچ کریں، گھر والوں کی ضرورت میں خرچ کریں، گھر والوں کے اوپر کشادگی کریں، اپنے دوست احباب، اپنے علماء، اپنے رہبر، اپنے کمزور بستی کے لوگوں پر خرچ کریں، ضرورت کے کاموں میں خرچ کریں، اور اس یقین کے ساتھ خرچ کریں کہ آپ جو دے رہے ہیں اس کا اجر آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے، اللہ رب العزت آگے پیچھے کر کے اس کو بڑھا کر بھی آپ کو دینے والے ہیں۔ تو اس حدیث اور ان تمام قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ہم لوگوں کو خرچ کرنے والا بننا چاہیے اور بخل سے بچنا چاہیے۔ مال کو جمع کر کر کے رکھنا اور اس کو گننا یہ آخرت میں بھی وبال ہے اور دنیا میں بھی وبال ہے۔ دنیا میں یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، دن رات غم لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ میرا مال لٹ نہ جائے، اور آخرت میں بھی حساب کا غم لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خرچ کرنے والا بنائے، بخل سے ہماری حفاظت فرمائے، اسراف سے ہماری حفاظت فرمائے۔